اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد. آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو بہت ہی زیادہ عام زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو اس سے واسطہ نہ پڑتا ہو. اس میں آپ کو فقہی مسائل بھی بہت کثیر تعداد میں سننے کو ملیں گے، اخلاقیات کے مسائل بھی اس کے اندر آئیں گے، عقائد کی باتیں بھی آئیں گی، تاریخ کی باتیں بھی آئیں گی. یعنی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں آپ کی کور ہو جائیں گی. جب تک آپ اس کے گناہ سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اس کے متعلق مکمل معلومات حاصل نہ کر لی جائیں. کیونکہ اگر ایک چیز کی سیریسنس کا ہی آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اس پہ طریقہ کار کیا ہوں گے، اس پہ ہم آپ ابھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے، غیبت جو ہے گناہ کبیرہ میں سے. گناہ کبیرہ کے موضوع پر یہاں پر کافی تفصیلی دروس ہو چکے ہیں، جس میں اس کی تعریف بھی بتائی گئی تھی، اور کئی تعریفیں ہیں اس کی، جس میں ایک تعریف یہ ہے کہ جس کے اوپر عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی گناہ کبیرہ ہے، بہت ہی عظیم گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے کہ جس کے اوپر عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی جو بھی اس کا مرتکب ہوگا اس کو جہنم کے عذاب کو بھگتنا پڑے گا. بہت اہم بات ہے. انسان کبھی کبھار صرف ایک ماچس کی ذرا سی تیلی جلائے اور اس پر چند سیکنڈ کو بھی اپنی انگلی رکھ کر دکھا دے، چل جائے گا کہ ایسی آگ کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا کی آگ کے اندر اس آگ کے بعد اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو وہ اس کو جو ہے کیسا لگے گا، جیسے کسی باغ میں آ گیا. یعنی اس قدر وہ شدت والی آگ ہے. تو اس میں یہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لے غیبت کرنے والا تو جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر میں جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں جانے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوگا. یعنی توبہ کے باوجود بھی یہ حسرت سے لوگوں کو جنت میں جاتے دیکھتا رہے گا نہ جانے کتنے سال تک، اور سب لوگ جنت میں جاتے جائیں گے. اگرچہ اس کو بھی جنت ہی میں جانا ہے کیونکہ توبہ کر کے آیا ہے، لیکن بہرحال اس کو اس کا ایک اثر وضعی بھی ہوگا. یعنی یہ سب سے آخر میں جائے گا. اور اگر یہ توبہ کیے بغیر مرا ہے تو یہ سب سے پہلے جہنم کے اندر جانے والے افراد میں سے ہوگا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ دیکھیے، غیبت کے لیے کہا جاتا ہے کہ خطرناک وبائی روحانی مرض ہے. ابھی پچھلے دنوں جب وبا آئی تھی تو انسان کتنا گھبرا رہا تھا اس سے کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے وہ. تو یہ بھی وبائی روحانی مرض ہے. یعنی جہاں کوئی ایک غیبت کرنے والا بیٹھا ہے یہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لپیٹ میں لیتا ہے. دوسرے بھی یا تو اس کی ہاں ملاتے ہیں، غیبت میں شامل ہو جاتے ہیں، یا کوئی بہت دیندار بھی ہے تو وہ اگر بیٹھا رہتا ہے تو غیبت کو سننا پڑتا ہے اس کو. ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر ہم کریں گے کہ المستمع شریک المقتاب، غیبت کا سننے والا بھی ایسے ہی جیسے غیبت کا کرنے والا. تو یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. خطرناک روحانی وبائی مرض ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے وہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جسے لوگ اہمیت ہی نہ دیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، جیسے کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم گولی نہیں کھاتے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. کیونکہ بہت زیادہ تر بلڈ پریشر کے مریض ایسے ہیں جو کہ فریش فیل کرتے ہیں بلڈ پریشر میں. بہت ہی کم ایسی تعداد ہے کہ جن کو سر میں درد ہوتا ہے یا طبیعت خراب محسوس ہوتی ہے. جب بھی اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، سائلنٹ کلر. تو اس سے بچتا ہی نہیں انسان اگر اس کی خطرناکیت سے واقف نہ ہو. اسی طریقے سے مثلا اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے، دیمک کی طریقے سے اندر شوگر اسے کھائے چلی جا رہی ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ بس ایسے ہی بیٹھا ہوا علاج ہی نہیں کر رہا ہے، تو وہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جسے لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ اندر ہی اندر بڑھتا جاتا ہے. یہ غیبت کا مرض بھی ایسے ہی، اسے لوگ اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو آج کل ہو ہی جاتا ہے. اور جہاں کچھ افراد اور خواتین اور مرد حضرات بھی اگر کہیں بیٹھ جائیں تو کسی نہ کسی کی استنداء سے اگر وہ بیٹھتے ہیں مرد حضرات تو وہ زیادہ تر عالموں کی غیبت کرتے ہیں، خواتین بیٹھتی ہیں تو اپنے رشتہ داروں کی کر رہی ہوتی ہیں.
تو یہ اس کو لوگ اہمیت دینے کو ہی تیار نہیں ہیں، اور تقریباً 100% افراد اس میں مبتلا ہیں، تقریباً، یعنی عالم ہو، غیر عالم ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھے ہوں، گھر بیٹھنے والی خواتین ہوں، یعنی ہر طرح کی اصناف اس کے اندر شامل ہیں، کوئی شخص اس سے بچا ہوا ہی نہیں ہے تقریباً، سوائے اس کے کہ بہت محدود ہے صرف چند افراد کی. یعنی اتنا خطرناک مرض ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا پاکستان میں کہ جناب جس تیزی کے ساتھ ڈائبٹیز اور وہ ترقی ہو رہی ہے یہاں پر، تو کچھ عرصے بعد آئندہ 20-25 سال کے اندر شاید ہی کوئی فرد ایسا بچے کہ جس کو ڈائبٹیز نہ ہو، بلکہ جس کو نہیں ہوگی تو وہ شرمندگی محسوس کرے گا بتانے میں لوگوں کو بھائی میں ڈائبٹک نہیں ہوں. یعنی سارے لوگ ہی ہوئے تو اکیلے تم کیا کر رہے ہو. تو بہرحال 100% افراد اس میں مبتلا ہے تقریباً. اور لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے. جسے کہا جاتا ہے عامت البلوا ہونا، یہ دلیل اباحت نہیں ہوتا، یعنی مباح ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر کوئی گناہ بہت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہو. مثلا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اب اتنا زیادہ بینکنگ کی صورتحال اور بڑے زبردست وہاں کے ماحول اور لوگ بڑے ٹائیاں وائیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب سبھی لوگ کیونکہ جابز کر رہے ہیں والی، تو سودی کام میں ہمارے لیے بھی جو سودی شعبے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بھی جاب کرنا جائز ہو جائے گا. یہ نہیں کہ کیونکہ سب لوگ ہو رہے ہیں اور عامت البلوا مسئلہ ہے، یہ عام طور پر لوگ سودی کاموں کو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ کام جائز ہو جائے، ایسا نہیں. تو غیبت کتنی بھی اس طرح سے نہ ہو جائے بہت زیادہ، جیسے ایسے ہی ہے کہ مثلا سمندر سونامی آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، لوگ پانی میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں اور سبھی بہتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا ہم بھی بہ جاتے ہیں. نہیں بھائی، اگر کوئی ٹہنی مل جائے، درخت مل جائے، اس کو پکڑ کے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو آپ کو بچانا پڑے گا. یہ دلیل تو نہیں ہے کہ سب ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ ڈوبتے چلے جائیں اس کے اندر. تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ چاہے سب لوگ اس کے اندر مبتلا ہوں، آپ کو ہر صورت میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہے. اچھا دیکھیے، غیبت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے اس کی بہت مخصوص قسم کی ایک نحوست ہے. غیبت میں کا جو گناہ ہے بہت مخصوص قسم کی اس میں نحوست پائی جاتی ہے. آپ نے پچھلی دفعہ وہ سنا تھا آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کا، کہ اس کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسی جگہ پر پڑھانے کو بھی تیار نہیں ہوں کہ جہاں پر لوگ جنہوں نے ایک دفعہ بھی غیبت کی ہو. یعنی اس کے اندر ایک ایسی نحوست آ جاتی ہے، وہاں سے رحمت خدا اٹھ جاتی ہے. اب یہاں پر نہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئے گی، نہ اس نور کی کوئی علم کی کوئی نورانیت پیدا ہوگی. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بہرحال یہ کہ انسان کوشش یہ کرے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اس جگہ پر ایک خاص نحوست پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خانم زہرا مصطفی، ڈاکٹر خانم زہرا مصطفی جو امام خمینی کی بیٹی ہیں، امام خمینی کی دیکھیے اولادیں یہ نہیں کہ ابا، کیونکہ جو ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ باپ کسی اس بڑے اس کے اوپر چلا جائے تو اولادیں ساری لیزی ہو جاتی ہیں، بس وہ باپ کی کمائی بیٹھ کے کھا رہے ہیں یا کچھ اس انداز سے. ہر ان کا بیٹے ہیں وہ سارے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور جو مصطفیٰ خمینی تھے وہ تو بہت ہی بڑے، اگر وہ ان کو ظاہر شہید نہ کیے جاتے تو ان کی تفسیر قرآن کو کہا جاتا ہے کہ شاید وہ آیت اللہ طباطبائی سے بھی اوپر کی تفسیر جو ہے لکھ کے جاتے، تفسیر المیزان. یہ بھی امام خمینی کی جو اور بیٹی ہیں وہ ساری کی ساری ڈاکٹریٹ ہیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈز ہیں اور اپنی صلاحیت. تو ڈاکٹر خانم زہرا مصطفی وہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی بہت ہی زیادہ غیبت کے معاملے میں سخت تھے ہمارے والد. یعنی یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نجی ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب خاندان کی عورتیں تھیں، تو خاندان کی ایک عورت نے کان میں مجھ سے تقریباً سرگوشی کے انداز میں کسی دوسری عورت کے متعلق کچھ کہا. تو امام خمینی فرماتی ہیں کہ میرے والد بہت ہی زیادہ جو ہے سخت ناراحت ہو گئے اور بہت غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم کو علم نہیں ہے کہ یہاں پر بھی خدا موجود ہے. یعنی محضر خدا میں امام خمینی کی ایک اور بھی چیز تھی، وہ کہتے تھے ہمیشہ اپنے آپ کو محضر خدا میں حاضر سمجھو. اگر آپ کسی جگہ پر ہیں اور اکیلے بھی ہیں تو اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. کیا تمہیں یعنی تم جو اس قسم کی بات کسی دوسرے رشتہ دار کے متعلق کی ہے تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر بھی خدا موجود ہے. اس کے بعد بھی کہا کہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور بہت ان کی حالت منقلب ہو گئی، بہت ان کی حالت منقلب ہو گئی کہ ہم بھی حیران رہ گئے.
تو امام خمینی نے اور پھر ہم نے اپنی تعویل پیش کی تھی کہ ہر جو غیبت کرنے والا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اپنی تعویل پیش کرتا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. امام خمینی نے کہا نہیں، یہ غیبت ہی شمار ہوتی ہے، اور اب یہ جگہ ایسی ہو گئی ہے کہ اس جگہ پر بیٹھنا بھی حرام ہو گیا ہے، امام خمینی نے کہا. تو بہرحال وہ اس طرح کے معاملات کے اندر بہت ہی زیادہ سخت شمار ہوتے تھے. اور خود امام خمینی کی زوجہ خانم خدیجہ ثقفی، جن کا سلسلہ نسب اوپر چل کے ان کا پورا شجرہ امام خمینی کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، حضرت مختار ثقفی کے خاندان سے جا کر ملتا ہے. یہ ان کی نسل سے تھیں خانم خدیجہ ثقفی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ فرماتی تھی کہ 60 سال میں نے امام خمینی کے ساتھ زندگی گزاری اور ایک مرتبہ بھی ان کے منہ سے میں نے کسی کی غیبت نہیں سنی، ایک دفعہ بھی پورے 60 سال کے اندر. تو یہ بہت ہی ایک یعنی بہت عجیب بظاہر ہمیں بات محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی واقعتاً حتیٰ کہ غیبت کا کرنا، غیبت کا سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے. آگے چل کر میں اس کا بھی ذکر کروں گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ گویا یہ تھا کہ کسی محفل میں امام خمینی بیٹھے ہوں تو گویا وہاں پر ایک سائن بورڈ لگ جاتا تھا کہ یہاں پر کسی کی غیبت نہ کی جائے گی نہ سنی جائے گی. گویا یعنی اس طرح کا تھا کہ بھئی یہ یہاں پر موجود ہے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر غیبت نہیں ہو سکتی. اب تو یہ بہت ہی اہمیت کی حامل یہ باتیں ہیں. اور اسی طریقے سے صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کے لیے بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ بہت ہی زیادہ غیبت کے معاملے میں سختی کا مظاہرہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہرگز میں نہ کسی کی غیبت کروں گا نہ کسی کی غیبت سنوں گا. تو ہر آدمی بہت چوکنا ہو کر بیٹھتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے کسی کی کوئی غیبت نکل جائے. شیخ عباس قمی کی محفلیں بھی ایسی ہوتی تھیں. اچھا، بعض اوقات دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہم کسی جگہ جائیں گے تو ہمیں غیبت سننی پڑے گی کسی کی، اور اگر ہم اٹھ کر کہیں سے جائیں گے تو لوگ پھر ہماری غیبت کریں گے. تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بھی پیٹھ پیچھے غیبت کی جائے. تو اس کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے روایات کے اندر. وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں ہے کہ اولیاء خدا میں سے کسی نے حضرت الیاس اور حضرت خضر سے شکایت کی کہ لوگوں کو جتنا بھی منع کریں وہ غیبت نہیں چھوڑتے ہیں. تو حضرت الیاس علیہ السلام نبی خدا نے فرمایا جب کسی محفل میں لوگ غیبت کر رہے ہوں تو کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. درود بھیجیے نا محمد و آل محمد. اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اہل محفل کو اس شخص کی غیبت سے روک دیتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. وہی جو آپ نے اوپر عبارت سنی وہ یہاں پر بھی ہے. یعنی اگر لوگوں کو منع کریں پھر بھی باز نہیں آ رہے ہوں تو آپ اس محفل کے اندر بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ والا درود پڑھ دیں وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. اور حضرت خضر نے کہا اگر آپ کسی محفل سے اٹھ کر جائیں اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ میری بھی کوئی غیبت نہ کرے تب بھی اسی دعا کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا اور وہ نہ آپ کی غیبت کسی کو کرنے دے گا اور نہ ہی کسی دوسرے کو کی غیبت جو ہے وہ آپ کو سننی پڑے گی. تو یہ بہت ہی اہم ہے، یہ نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے. اتنا آسان ہے کہ آپ بسم اللہ کے بعد صرف آپ کو وصلی اللہ علی محمد و آل محمد کہنا ہے اور بس انشاءاللہ اس کی برکات نازل ہوں گی. اور قرآن کی جو آیت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے وَلَا تَجَسُّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ جو اس کے اندر خاص طور پر آگے چل کر یہ بات آئی ہے کہ يُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یعنی کس قدر یہ بات بری ہے کہ تو اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. یعنی غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی عام محاورہ بھی نہیں ہے. قرآن کے اندر کوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بڑھا چڑھا کر بات مبالغے کے طور پر بھی بیان نہیں کی جاتی. جو اصل ریئلٹی ہے وہی قرآن کے اندر آئی. اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کہ خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو یا غیبت نہ کرو، اور ایک دوسرے کی عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
تو اب انسان واقعتاً ویژولائز کرے جب اللہ نے کہا ہے کہ مثلا کوئی مردہ بھائی ہمارے سامنے اس طرح سے لیٹا ہوا ہے اور ہم اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، بالکل یہی قرآن نے اسی طریقے سے کہا ہے اس کو۔ اچھا، سب سے زیادہ زہریلا گوشت کس کا ہوتا ہے؟ غیبتیں تو دیکھیں ہم سبھی کی کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ سب سے زیادہ جو زہریلا گوشت ہے مردہ بھائی والا، وہ علماء کا گوشت ہے، جو آج کل بہت زیادہ، یعنی ہر کوئی بھی عالم، آپ کہیں بھی جا کر بیٹھ جائیں، کسی محفل میں جا کر بیٹھ جائیں، کسی جگہ بھی جا کر بیٹھ جائیں، وہ تہمتوں کا بازار عالموں کے خلاف بلند ہوتا ہے، چاہے وہ لوکل علماء ہوں، چاہے وہ مراجع تقلید ہوں۔ ایسی ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، خاص طور پر شب عید جب چاند والے مسئلے پیش آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت علماء اور مجتہدین کو اتنی زبردست گالیاں، برا بھلا، ان کے فتاوے کے اوپر جو ہے نا جاہلانہ تنقید، یہ سب کچھ سننا پڑتی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو زہریلا گوشت ہے، جو جس کے آثار ہوتے ہیں، وہ علماء کے خلاف غیبتوں کا کرنا اور غیبتوں کا سننا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے، اس دنیا کے اعتبار سے تو اس کی جو مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے ہی اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا ایک آثار وضیح میں سے ایک چیز شمار ہوتی ہے۔ علماء کی غیبت سے انسان کا اس سے پہلے کہ اس دنیا سے جائے اس کا جسم مردہ ہو، اس سے پہلے اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ زہریلا گوشت جو ہے جس کو مردہ بھائی کا کھانا ہوتا ہے، وہ ہے علماء کی غیبت کرنا۔ تو یہ علماء نے خاص طور پر یہ بات جو ہے یہ آتی ہے، یہاں تک کہ یعنی مجھے بہت میرے قریبی دوست ہیں جن کا بہت زیادہ وہاں پر آنا جانا بھی ہوتا ہے عراق زیارات کے سلسلے میں، تو انہوں نے مجھے وہ اس شخص کی بات بتائی کہ جن کی اس سے براہ راست ملاقات ہوئی تھی، حرم مولا علی کی انتظامیہ کے جو افراد میں سے ایک اہم رکن، جن کی ایک میٹنگ ماہانہ تقریباً ہوتی ہے، کیونکہ حرم کی جو سمجھیں ایک لحاظ سے ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں انتظامات کی چیزوں کو، ان میں آغا سیستانی بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو مراجع کے خلاف ہوتے ہیں کسی بھی باتوں پہ، تو ان میں خود اس آدمی نے یہ بات بتائی کہ میں ایک دفعہ گاڑی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا، تو راستے میں نے آیت اللہ سیستانی کی کافی برائی کی، کسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور بہت میں نے مذمت کی ان کی، کہہ رہے ہیں اس کے بعد جب وہ میٹنگ ہوئی، نارمل طریقے سے میٹنگ ہوئی، جب سب لوگ چلے گئے تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو آیت اللہ سیستانی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج تم نے حرم کی میرے اس میٹنگ میں آنے سے پہلے گاڑی میں میرے متعلق جو کچھ کہا ہے، جو غیبت کی ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی بہت سارے واقعتاً چیزیں ایسی ہیں، اور آیت اللہ سیستانی تو بہت ہی ایک عجیب ایک بے نفس قسم کے جو شخص ہیں، وہ اپنی ہر قسم کی تمام چیزوں کو بھی معاف کرتے ہیں، بلکہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیبت میری کر رہا ہو یا تہمت اور الزام بھی لگا رہا ہو تو میں راضی نہیں ہوں کہ میری طرف سے تم صفائیاں پیش کرو، کہنے دو اسے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اور اپنے کاموں کے اندر مصروف رہو۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب واقعتاً ان کی شخصیت ہے۔ تو یہ علماء کو بھی سننی پڑتی ہیں، ان کی بھی غیبتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ آقا محسن قراتی جن کے متعلق میں نے بات بتائی تھی، دیکھیں بہت سے ہیں علماء، ان کے حالات آہستہ آہستہ کر کے کچھ بہتر ہو جاتے ہیں۔ پہلے مثلا لوگ ان کے پاس نہیں تھی گاڑی، اب کوئی گاڑی بھی آ گئی ہے، مثلا بہت سے لوگ تحفے کے اندر بھی چیزیں دے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں بس کے اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا اپنے درس دینے جانے کے لیے، تو لائن کے اندر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے تو ایک مجھ سے آگے والا جو شخص تھا اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے تو میں دیکھ رہے ہو یہ مجھے محسن قراتی لگ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں دوسرے آدمی نے کہا ارے بھائی یہ محسن قراتی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہیں، وہ بس کی لائن کے اندر لگے گا، اس کے پاس تو 5 گاڑیاں ہیں، اتنے گھر ہیں۔ کہہ رہے ہیں میرے متعلق وہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ شخص، اور ایک بالکل جھوٹ اور بے بنیاد بات میں بس کی لائن کے اندر لگا ہوا ہوں۔ دیکھیے وہاں بہت سے علماء کے متعلق ہی ملتا ہے۔ مثلا ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ آغا علی اکبر مہدی پور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایران میں جو سب سے زیادہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کام کیا ہے، سب سے زیادہ جن لوگوں نے کام کیا ان میں سب سے نمایاں اور برجستہ ترین شخصیت جو مسلسل 50 سال سے امام زمانہ کی شخصیت کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کتابیں چھپوا رہے ہیں،
وہ ان میں ایک علی اکبر مہدی پور صاحب. ہمارے ایک دوست جو قوم میں ہی رہتے ہیں، عالم دین ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے علی اکبر مہدی پور صاحب کا درس اپنے گھر پہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ لینے کے لیے آپ کو آئیں گے. انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، لینے کے لیے آنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میرے گھر کے سامنے سے بس ملتی ہے، وہاں بیٹھوں گا اور یہاں اسٹاپ پہ اتروں گا اور پیدل چلتا ہوا آپ کے گھر آ جاؤں گا. اس بات پر تیار ہی نہیں ہوئے کہ کوئی ان کو لینے کے لیے آئے. نہ ان کے پاس اپنے پاس گاڑی ہے اور نہ انہوں نے کسی دوسرے گاڑی والے کو جو ہے اس بات کے لیے پسند کیا. تو یہ تو بے نفسی کا یعنی عالم ہے ان کا. اور علی اکبر مہدی پور کے موضوع پر بھی ہمارا ایک درس اس موضوع پہ ان کی شخصیت کے کارنامے پہ ہو چکا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتی ہیں کہ امام زمانہ کے ایک زندہ سپاہی کے کارنامے کے عنوان سے ہے. تو اس میں ان کی کاوشوں اور طریقہ کار اور وہ اس لائن کے اندر امام زمانہ کی طرف کیسے آئے اس کے اندر وہ سب باتیں بیان کی گئی. تو لوگ اس طرح سے ان لوگوں کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی ہم بہت سے ظاہر 25-30 سال سے مدرسہ اور یہی چل رہا ہے. کتنے علماء یہاں پر آتے ہیں اور لوگوں ہم ان کے متعلق کتنی ان ڈیپتھ جو ہے شخصیات کے متعلق ان کی معلومات رکھتے ہیں، لیکن لوگ کوئی بھی ایسی کسی مجہول آدمی نے کچھ کہہ دیا کسی عالم کے متعلق تو لوگ جو ہے نا بڑے توجہ کے ساتھ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ انتہائی یعنی علماء کے خلاف جو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کے اندر 99.99% جو ہے نا غلط، جھوٹی، بے بنیاد. کسی ایسے شخص کے متعلق جو اپنا دفاع بھی نہ کر سکتا ہو آپ کے سامنے، آپ ایک ایسی باتیں اس کے لیے جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں. خیر، تو بہرحال یہ جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یعنی حقیقتاً اس وقت اگر آپ کو چشم برزخی کوئی رکھتا ہو تو آنکھوں سے نظر آئے گا کہ وہ ان کے چہرے، ان کے اوپر گوشت اور خون جو ہے وہ اس کے چھینٹے آپ کو محفل کے اندر اگر چشم برزخی کھل جائے تو غیبت کے واقعتاً جو یہ گناہ ہے اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو واقعتاً اس کے ان کے چہرے کے اوپر اس کے آثار بھی آپ کو نظر آئیں گے. جب ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے ناخنوں سے اپنے رخساروں کو نوچ رہی تھی. میں نے جبریل سے معلوم کیا کون ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے. یعنی جن گناہوں کو پیغمبر اکرم نے ان کے عذابوں کو اپنی آنکھوں سے شب معراج دیکھا، اس کے اندر ایک غیبت کا گناہ بھی تھا. غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی بے عزتی کے اندر مصروف رہتے تھے. یعنی ان کے پیغمبر اکرم نے اپنی آنکھوں سے ان افراد کے اوپر ان عذابوں کو ہوتے دیکھا. جب بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی ایسی ایسی باتیں لوگ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ یقین جانیے کہ وہ آپ کے خلاف بھی پیچھے ایسی باتیں ہوتی ہیں. یعنی آپ کسی جگہ یہ نہیں سوچیں کہ بھئی ہمارے لیے تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہوگا، جو بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے اس کے پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوسروں کے متعلق کوئی بھی جملہ کہتے وقت پھر آگے چل کر جب ہماری، کیونکہ یہ ایک نشست پہ تو گفتگو نہیں ہے، غالباً یہ 3 نشستیں یا 4 نشستیں اس کے اوپر ہوں گی، تو پھر یہ موضوع مکمل ہوگا. تو اس میں ہم یہ جب اس سے غیبت کے گناہ سے بچنے کے طریقے کون کون سے ہیں ان طریقوں پر جب آئیں گے تو بہرحال یہ کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھے کہ سوچ کر بولے کہ میں کسی کے خلاف کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جو غیبت کے زمرے میں آتی ہو. باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرو. مولا فرماتے ہیں تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ایسا نہ ہو کوئی اس قسم کی بات کوئی ایسی آپ کی زبان سے نکل جائے جو عذاب جہنم کا سبب بن جائے. کیونکہ قیامت کے روز یہی تمام اعضاء جو جن کی ہم بڑی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کے سب گویا ہو جائیں گے. یہ سب کے سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کان، یہ زبان، یہ خود ہمارے اپنے خلاف گواہی دے گی. بلکہ قرآن کی آیات ہیں کہ وہ انسان ان کے اوپر غصے ہوگا، ناراض ہوگا اپنے اعضاء و جوارح کے اوپر کہ تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہی ہو. تو یہ سب یہ جو ہیں جن کے اوپر کریمیں لگا رہی ہوتی ہیں اور اتنے ان کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں اور مختلف آرائش حسن کی چیزیں جو کر رہی ہوتی ہیں، سب کی سب انسان کی جلد بھی یہ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی.
تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ زبان بھی اسی طریقے سے گواہی دے گی، چاہے آپ وہاں پر کوئی ایکسکیوز بھی نہیں چلے گا. اور انسان بہت سے افراد جو جھوٹ کے عادی ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن کے اندر ہے کہ وہ اس قدر اس وقت بھی وہاں جا کر بھی جھوٹ بولیں گے اور اپنے کہیں گے نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں جسمانی اعضاء، میں نے تو ایسا نہیں کیا. تو یہاں تک کہ ان کی اس بکواسیات کو بند کرنے کے لیے ان کے زبانوں کے اوپر جو ہے مہرے لگا دی جائے، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا، سی دیا جائے گا کہ اپنی جو ہے نا اس بکواس کو بند کرو، تم نے سب کام کیے اور اب یہاں پر بھی تم آ کر جھوٹ بول رہے ہو. یعنی یہ جھوٹ یا اس طرح کے جو گناہ کا انسان عادی ہوتا ہے، یہ وہاں جا کر بھی اس کا اعادہ کرے گا. تو بہرحال یہ اس سے زبان سے اپنے آپ کو اس قسم کے اس سے بچانا پڑے گا. اچھا، یہاں تک اس گناہ کی وہ بڑھ گئی ہے نفوذ کہ مقدس مقامات پر بھی غیبتیں شروع ہو گئیں. مثلا انسان اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر بھی غیبتیں ہو رہی ہیں. یا مثلا مسجد کے اندر جو ہے وہ غیبت ہو رہی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھنا عبادت شمار ہوتا ہے جب تک کہ حدث واقع نہیں ہوتا. پوچھا یا رسول اللہ حدث کیا ہے؟ فرمایا غیبت. یعنی اس وقت تک عبادت ہے جب تک تم غیبت نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے مسجد کے اندر بھی، اور نظر آتا ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر پہلے سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں تو پیش امام کے خلاف، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پیش امام کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسے ہی ہے تو آپ ان کے پیچھے عدالت ہی ختم ہو گئی ہے. مثلا اگر ان کی تو آپ پیچھے نماز پڑھنے کیا کرنے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اس بات کا ہوتا بھی نہیں ہے. اور پوچھا بھی جائے، بعض اوقات ان سے پوچھا جائے بھائی ان کو آپ کیوں غیر عادل سمجھتے ہیں، تو کوئی جناب یہ سگریٹ پیتے ہیں، جناب فلاں انہوں نے 2 شادی کی ہوئی ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی باتیں جو ہے نا لوگوں نے اس طرح سے کر کے ان کو ان کی مذمت کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں، جو کہ جائز بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی مذمت نکل آتی ہے. تو مسجد مقامات مقدسہ پر بھی حتیٰ کہ وہاں جب جاتے ہیں، حتیٰ کہ حج کے موقع پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی صورتحال ہوتی ہے. خانہ کعبہ کا جو صحن ہے اس میں بھی آپ دیکھیں، اگر مختلف جو دروازے ہیں اس پہ کسی پر کوئی باب کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی دروازہ نمبر فلاں یا اور اس کا باب کا نام، تو ایک باب عمرہ ہے جہاں پر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد باب عمرہ کے سامنے جا کر بیٹھتی تھی. وہیں پر وہ عبادت انجام دیتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ٹولیاں بنا کر. تو ہمارے ایک شہید عالم دین تھے جو کہ قافلہ لے کر جاتے تھے، تو انہوں نے جو یہاں پر باب عمرہ ہے اس کا نام ہی باب الغیبت رکھ دیا تھا. سب سے زیادہ یعنی اپنے لحاظ سے طنز کرنے کے طور پر کہ جہاں پر بیٹھ کر لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کی بیٹھ کر غیبت، یا کاروان کے عالم کی غیبت، یا کاروان کی انتظامیہ کی غیبتیں، یا آپس میں ایک دوسرے کی وہاں بیٹھ کر کرتے ہیں. یعنی لوگ حتیٰ کہ خانہ کعبہ مسجد الحرام کے صحن میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہو رہی ہیں. یعنی اس قدر یہ اس کو گناہ نہ سمجھنا عام ہو گیا ہے، اس کو اتنا مباح سمجھ لیا گیا ہے کہ مقامات مقدسہ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے. تو بہرحال کچھ نہیں تو لوگ بیٹھے ہوئے، اور کمروں میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے کیلکولیٹر نکالا ہوا ہوتا ہے، اچھا یہ کمرہ کتنے کا ہے، کتنا ٹرانسپورٹ پہ کتنے خرچہ آئے گا، اتنا آئے گا اتنا آئے گا، اس کا مطلب ہے انہوں نے ہم سے اتنے پیسے لیے، اتنے پیسے کھائیں اور فلائیں. بیٹھ کے کچھ نہیں تو مردوں کا بہت زبردست ایک مشغلہ وہاں پر یہ ہوتا ہے. خیر، تو اچھا یہ اتنا اسلام کے اندر اس بات کی مذمت ہے کہ دوسروں کو تو آپ رہنے ہی دیں، اپنا گناہ بھی دوسروں کو نہیں بتا سکتے. چاہے جائے کہ ہم دوسروں کے گناہ کسی اور کو بتائیں. بھائی غیبت میں تو یہ ہوتا ہے نا، کسی اور کا گناہ آپ ذکر یا عیب ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دوسروں کو چھوڑی، اپنا گناہ بھی دوسروں کو آپ نہیں بتا سکتے. حتیٰ کہ بہت جو قریبی دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کی بڑی قریبی سہیلی ہیں، بیٹھ کے گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے کہا ارے دیکھو میں نے ایک زمانہ تھا، اب تو میں بڑی دیندار ہو گئی ہوں، میں گانے سنا کرتی تھی، اب اللہ کا شکر ہے جب سے میں نے فلاں عالم کی وہ سننی شروع کی تب سے میں نے گانے بند کر دی. یہ بھی حرام تھا. یعنی آپ نے اس کو سابقہ زندگی کے گناہ کے متعلق کیوں بتایا کہ آپ گانے سنتی تھی؟ ایک زمانہ تھا میں بہت بے پردہ تھی، لیکن اب دیکھیے اللہ کا شکر ہے اب میرا کتنا اچھا حجاب ہو گیا. اسی طرح ہم لوگ دوسروں کے لیے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ خاتون ہیں، دیکھیے کتنی اس میں تبدیلی آئی، کتنی بے حجاب تھی، ہم ماشاءاللہ دیکھیے، یعنی بڑی تعریف کر رہی ہیں آپ ان کی، لیکن تعریف کے اندر کیا ہے، اس کی غیبت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. یہ نہیں کر سکتے اپنا، یعنی یہ تو دوسروں کی بات ہو گئی، اپنا گناہ بھی دوسروں کو نہیں بتا سکتے. حتیٰ کہ جو بہت انٹیمیٹ رشتے ہوتے ہیں قریبی، جیسے شوہر و بیوی کا رشتہ، وہ بھی ایک دوسرے کو اپنے سابقہ چیزیں نہیں بتا سکتے.
سابقہ اگر کوئی گناہ بھی، ٹی وی کے اوپر کتنی چیز گلیمرائز کر کے پیش کی جاتی ہے، پوڈ کاسٹ بہت ہونے لگے ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں اداکاروں اور گلوکاروں کے اپنے سابقہ معاشقوں کا تذکرہ مثلا کر رہے ہیں بڑے فخریہ انداز میں. یہ گناہ اور حرام ہے، اور اشاعت فاحشہ کہلاتی ہے یہ چیز. یعنی اشاعت فاحشہ یعنی فحش باتوں کا فروغ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ لہم عذاب علیم. وہ لوگ جو اس بات کو یعنی فواحش کا فروغ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ بہت ہی ایسی چیز شمار ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے ڈرامے اس طرح کے لکھے جا رہے ہوتے ہیں. رائٹر سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے ہم بڑے ڈارک ایسپیکٹس جو ہے معاشرے کے جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں. یہ اشاعت فاحشہ کے اندر یہ چیز آتی ہے. جس طریقے سے گناہ کو پھیلنے دینا، چاہے آپ کسی بھی طور پر ہو، یعنی بظاہر تو یہ بات سمجھی جا رہی ہوتی کہ دیکھیے ہم معاشرے کے ڈارک ایسپیکٹ دکھا رہے ہیں، جبکہ آپ ڈارک ایسپیکٹس کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے بہت سے عرب ممالک ایسے ہیں، آپ چلے جائیں یو اے ای کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، سعودی عرب کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، جو جرائم کی خبریں ہوتی ہیں نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اس میں. اور کسی حد تک اس کا ایک رول اس میں بھی ہے، سخت قوانین اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جتنا آپ، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک معمولی سے کہیں ایک واقعہ بھی ہوتا ہے نا تو واٹس ایپ اور ہر چینل اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اس پہ بار بار پروگرام کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ اشاعت فاحشہ یعنی چیز، بلکہ لوگ اور اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جرائم کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ اپنے گناہ دوسروں کے گناہ دوسروں کو نہیں بتا سکتے، بلکہ اپنے گناہ بھی دوسروں کو نہیں بتا سکتے. جب ہی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں اگر تم نے رسوا کرنے والا کوئی عمل کیا ہے تو اسے اعلانیہ طور پر بیان نہ کرتے پھرو. جو برائیاں اور گناہ کرتا ہے وہ رات کے وقت دشمن کے حملے سے محفوظ نہیں رہتا. تو بہرحال یہ ہے کہ جو ہے کہ رسوا کرنے والا کوئی عمل یعنی کوئی بھی گناہ تم نے کیا ہے تو اعلانیہ طور پر لوگوں کو مت بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیا. اچھا پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتنی حماقت والی بات نہیں ہے کہ اللہ نے تو آپ کے گناہ کو چھپایا تھا اور آپ خود سے لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہوں. لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا، آپ نے بڑھ کر بتایا کہ دیکھیے میں اس طرح کیا کرتی تھی، یا مثلا میں اس طرح سے بے حجاب تھی، یا میں یا یہ بتا رہی ہیں کہ میں بہت باریک دوپٹے میں نمازیں دیکھیے پڑھتی تھی، نمازیں باطل ہوتی رہیں، جب مجھے مسئلہ پتہ چلا پھر میں نے قضا کیا. آپ بڑے آرام سے باتوں میں بتا رہی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات نیکی کے غرض سے بتا رہی ہوتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. اپنے کسی گناہ کو کسی دوسرے کو نہیں بتایا جا سکتا، یہ حرام ہے، گناہ ہے. اور دیکھیے ہمارے ایک پاکستان میں جماعت ہے جو تبلیغات کے سلسلے میں کافی رہتی ہے اور گھر گھر بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو لائٹر نوٹ میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی ان کی مذمت اس لحاظ سے نہیں کر رہا، بہت سے لطیفے بھی اس لحاظ سے مشہور ہیں کہ وہ بہت سارے گروپ میں لوگ جاتے ہیں، گھروں پہ دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھیے فلاں جگہ پہ وہ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، آپ اس کے اندر آئیے، اور تعارف بھی کرا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے جناب یہ فلاں حاجی صاحب ہیں، یہ ایک زمانے میں تھے، چور بھی تھے، جواری بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اب ماشاءاللہ دیکھیے اس میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے. اب ہر جگہ جا رہے ہیں اس آدمی کا یہ تعارف، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اتنا تو اس زمانے میں چوری اور ڈکیتی کے کاموں میں اور جواری جب میں تھا اس وقت میری اتنی مذمت اور وہ نہیں ہوئی تھی، نہ میرا لوگوں کو پتا تھا جتنا آپ نے لوگوں میں مجھے مشہور کر دیا اس نیکی کو بتانے کے لیے. تو یہ چیز کسی بھی اعتبار سے نیکی کے فروغ کے لیے بھی آپ کسی اور کی یا اپنی کوئی گناہ اور عیب کو نہیں بتا سکتے. دیکھیے بظاہر تو آپ تشویق و ترغیب کے لیے پیش کر رہے ہیں نا. دیکھیے کہ گلوکار ہوا کرتے تھے، بار بار ان کا تذکرہ جو بھی بیچارہ تائب ہو جاتا ہے. ایک سیاستدان تو ایسے تھے جن کا میں نے خود انٹرویو سنا تھا کہ جب وہ فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے پتہ چلتا تھا فلاں گلوکار تائب ہو گیا ہے تو میں اس کو فون کر کے کہتا تھا کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے تمہیں گانے چھوڑنے کی، تم اپنا دینداری بھی کرتے رہو اور گانے وغیرہ بھی گاتے رہو، دین اور دنیا ساتھ مل کے چلاؤ. یعنی میں نے اپنے کانوں سے ان سیاستدان صاحب کی گفتگو سنی تھی. حیران ہوا کہ یعنی وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں. تو اس طرح نہیں، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. یہ اپنی مرضی کے یہ بوفے سسٹم کی طرح سے نہیں، اپنے پسند کی 2-4 چیزیں آپ نے اٹھا لی باقی چھوڑ دیا. خیر، اچھا یہی وجہ ہے کہ جو کرسچنز کے اندر بھی ہوتا ہے جو کنفیشنز کا اور اعتراف گناہ کا جو طریقہ ہوتا ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی مولوی صاحب کے پاس جا کر یا مرجع کے پاس جا کر اپنے گناہ سارے اس کو بتائیں.
عیسائیوں کے اندر یہ طریقہ ہے کہ پادری کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنے گناہ بتاتے ہیں، پھر وہ پیسے ویسے دے کے اور گناہ معاف کروانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے وہاں پر۔ ایسا کوئی بھی طریقہ جو ہے اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ مرجع تقلید کے پاس بھی جا کر، بلکہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ اسلام میں حتیٰ کہ رسول اور آئمہ کے پاس جا کر بھی اپنے گناہ بتانے کو پسند نہیں کیا گیا، اور آئمہ ٹالتے تھے اس کو، میں آگے چل کر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ والا طریقہ کہ اپنا کسی گناہ کو، ہم وہی ذکر کر رہے ہیں کہ دوسروں کے گناہ تو چھوڑیے، اپنا گناہ بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، حتیٰ کہ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کو بھی نہیں بتا سکتے، مرجع تقلید کو بھی نہیں بتا سکتے، سوائے اس کے کہ مستفتی کو اس کی اجازت ہے۔ جب ہم جائز غیبتوں کے اقسام ذکر کریں گے تو اس وقت اس کی ایک تفصیل آئے گی، یعنی اگر آپ کو کوئی فقہی مسئلہ دریافت کرنا ہے، کوئی ایسی چیز جس میں بتانا ضروری ہے کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے، تو وہ میں بھی ایک فتویٰ حاصل کرنے کے لحاظ سے ایک بات ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ احتیاطیں ہیں جو میں اپنے مقام پہ ذکر کروں گا۔ تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہے یہ والا مسئلہ۔ اسی طریقے سے آج کل ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے ٹی وی پروگرام، ظاہر ہے میں نام نہیں لوں گا ورنہ مشخص ہو جاتی ہے وہ چیز، کہ مثلا وہ ری انیکٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے جرائم کی، کہ ہم دیکھیے ایک جرم ہوا تھا، اب اس کو پورا دوبارہ سے اس کو پورا پکچرائز کرتے ہیں، اس کو فلم بناتے ہیں، اس کا ڈرامہ بناتے ہیں اور پھر ایک پیش کرتے ہیں، پھر لوگ بڑے توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اس سے ان جرائم کی اور فروغ ہو رہی ہوتی ہے، یہ مذمت نہیں ہو رہی ہوتی، ورنہ تو جرائم بہت کم ہو چکے ہوتے اب تک۔ ہر دفعہ جرائم میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، کتنے بچوں کا یہ آتا ہے کہ جناب انہوں نے جو وائلنٹ بیہیویئر ہیں یا گن چلانا فلاں چیزیں انہوں نے ٹی وی ڈراموں اور فلموں سے سیکھی ہوتی۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے پکچرائز کرنا، اور اس کو یہ بھی اشاعت فاحشہ میں آتا ہے، گناہوں کی ترویج اور ترغیب کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ اچھا اب دیکھیے انسان کا جو اپنا نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال کے اندر بھی کیا چیز ہوتی ہے، یعنی نیکیوں کا نامہ اعمال بھی ہوتا ہے، برائیوں کا نامہ اعمال بھی ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا، تو فوراً نہیں لکھا جاتا، بلکہ 7 گھنٹے کی انسان کو مہلت دی جاتی ہے کہ جس میں وہ توبہ کر لے۔ اللہ کی طرف سے 7 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے۔ جب وہ 7 گھنٹے گزر جاتی ہیں اور یہ توبہ نہیں کرتا، دیکھیے توبہ کو جب بھی واجب فوری کہا گیا، یعنی جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے فوراً اس کی توبہ کرنی ہوتی، فوراً، کیونکہ اگلے ایک تو منٹ کا پتہ نہیں ہے، ملک الموت آ گیا اور بغیر توبہ کی آپ دنیا سے چلے گئے، تو ابھی آپ نے سنا کہ سب سے جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر میں ہوگا جو توبہ کر کے مرا، جو توبہ نہیں کر کے مرا وہ جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلے ہوگا۔ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان سے غیبت ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرے۔ تو نامہ اعمال میں 7 گھنٹے تک کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، جب تک وہ گناہ نہیں لکھا جا رہا ہوتا، اور اس کے بعد جب وہ 7 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو پھر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن کی جو آیت کرامن کاتبین، یہ جو کندھوں کے اوپر ہمارے فرشتے ہیں، اس کے بعد ان کے علم میں وہ بات آتی ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین 7 گھنٹے تک کا ٹائم ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ 7 گھنٹے کے اندر بندہ مومن اپنے گناہ کو توبہ کر کے معاف کروا لے، تو کیوں بلا وجہ فرشتوں کے علم میں بھی یہ بات آئے کہ اس نے کوئی گناہ کیا اور مقام مومن فرشتوں کی نگاہ میں بھی کم نہ ہو۔ پروردگار کی طرف سے دیکھیے کتنی ہماری عزت کی ایک خیر خواہی جو ہے اس کے اندر ہے۔ اچھا پھر روایات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ دن میں کے اعمال لکھنے کا فرشتہ الگ ہے اور رات کے اعمال لکھنے کا فرشتہ الگ ہے۔ جو دن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ رات کے فرشتے کو پتہ نہیں ہوتا، اور جو رات میں ہم کوئی گناہ کا کام انجام دیتے ہیں وہ دن کے فرشتے کو پتہ نہیں ہوتا، تاکہ کم سے کم اطلاع فرشتوں کے علم میں مومن کے گناہوں کی رہے۔ پھر روایات میں یہ بھی آیا کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ کاندھے کے اوپر آ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آتا، اور ہر بار وہ نئے فرشتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تاکہ بار بار جب مومن کا گناہ ان کے سامنے آئے گا تو مقام مومن فرشتے کی نگاہ میں کم ہوتا جائے گا۔ تو جو فرشتہ ایک دفعہ کاندھے پر آ جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی کاندھے پر واپس نہیں آتا۔ یہ بھی سب اللہ کی طرف سے کتنی بڑی ایک مومن اپنی عزت کو سمجھے، اپنے وقار کو سمجھے، اپنے آپ کو اس طرح بے عزت نہ کرے۔ تو کرامن کاتبین کے علم میں بھی یہ والی بات 7 گھنٹے کے بعد آتی ہے، اور اس میں بھی دن کے فرشتہ الگ ہے، رات کا فرشتہ الگ ہے، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ کاندھے پر آ جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا۔
یہ خصوصیت کے ساتھ تاکہ فرشتوں کی نگاہ میں بھی بندہ مومن کی عزت اور وقار کم نہ ہونے پائے. اور مومن اس قدر ہے کہ وہ جناب اپنے گناہ بھی دوسروں کو بتاتا پھر رہا ہے. اللہ فرشتوں تک کے علم میں نہیں لا رہا ہے ابتدائی 7 گھنٹے میں, اور یہ بندہ مومن چاہ رہا ہے کہ اپنے باتوں میں اپنے پچھلے گناہ بھی لوگوں کو بتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حتیٰ کہ اگر اسلامی حکومت بھی ہے کسی جگہ, ویسے تو ہوتا بھی ہے, آپ پڑھتی ہیں نا اخبارات میں کہ جناب فلاں ہے, اس نے کوئی گناہ کیا یا کسی کو قتل کر دیا, اس کے بعد آلہ قتل لے کے تھانے میں پیش ہو گیا. دیکھیے ہر آدمی کی یہ والی ذمہ داری الگ ہے اور خود قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. یعنی وہ تو ظاہر ہے پکڑیں گے اس کو اور اس کو سزا جو ہے وہ دینی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرے تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ خود جا کر کسی جگہ پیش ہو جائے اور کہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے اور یہ مجھے اس کی جو ہے وہ سزا دی جائے. حتیٰ کہ خود ائمہ معصومین کے ادوار میں بھی مثلا کوئی چور چوری کر کے آتا تھا مولا کے پاس, تو مولا اس کو ٹالتے تھے. ہو سکتا ہے تو مجبور ہو گیا ہو سکتا ہے کہ تو جو ہے وہ بھوکا ہو سکتا ہے کوئی اور عذر تجھ کو درپیش ہو. یہاں تک کہ جب وہ چوتھی مرتبہ اقرار کرتا تھا تو حد جاری کرتے تھے, ورنہ شروع میں اس کو ٹالتے تھے. تو خود سے انسان اپنا گناہ حتیٰ کہ حاکم شرع کے جو کورٹ ہے اور بارگاہ ہے اس کے اندر بھی پیش ہونا, یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اور ہم وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا لہٰذا میں سزا دی جائے, اس کو اتنا وہ نہیں کیا گیا. اللہ اور آپ کے درمیان معاملہ تھا اور آپ اس کی توبہ جو ہے وہ پروردگار سے کرتے. لیکن اگر جب حاکم شرع کی ذمہ داری الگ ہے, جب پیش ہو گئے تو پھر اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر کے اس کو سزا سنانی ہوتی ہے, جو بھی اس کو فیصلہ دینا ہوتا ہے. اور خود ایران کے اندر بھی جو حاکم شرع ہے وہ مجتہد ہوتا ہے, اور یا مجتہد کا اس لحاظ سے جو نمائندہ ہو. تو بہرحال یعنی جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ صرف مجتہد کے پاس ہوتا ہے. جب بھی پاکستانی کورٹ وغیرہ کے اندر بھی یہاں مجبوری کی حالت میں آپ کو جانے کی اجازت ہے, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا اپنے حق کو لینے کا. اور طلاقوں وغیرہ کے معاملات میں تو عدالتوں کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اگر وہ دے بھی دیں تو شرعاً وہ جو طلاق نافذ نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایک بہت بڑا, حتیٰ کہ خود غیر شیعہ فقہوں کے اندر بھی اس طرح کے اب وہی نظریہ بعض مکاتب اختیار کر رہے ہیں جو شیعوں کا پہلے سے ہی ہے کہ طلاق کے مسئلے میں عدالتوں کی جو غیر مجتہد کی جو عدالتیں ہیں اس کے فیصلے کی اہمیت نہیں. تو بہرحال اس میں بھی اجازت سوچیے کہ نہیں کہ ہم جا کر اپنے گناہ بتا کے اور اپنی سزا یہاں سن لیں یا سزا کو بھگت لیں, ایسا نہیں. اچھا دیکھیے دوسروں کے گناہ آپ کے علم میں کب آتے ہیں؟ جب آپ غیبت تو آپ تب کریں گے نا وہ گناہ آپ کے علم میں آئے گا. گناہ آپ کے علم میں اس وقت آتا ہے جب آپ تجسس کر رہی ہوتی ہیں, کان لگاتی ہیں, کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کہتی ہیں جی کیا کہا, اچھا فلاں, یعنی جب آپ کو تجسس ہوتا ہے نا تو آپ کے جو اس جذبہ تجسس کے نتیجے میں گناہ آپ کو پتہ چلتے ہیں. جبکہ قرآن کے اندر ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, ایک دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. کہیں ہو بھی رہی ہو نا تو آپ کنی کترا کے وہاں سے نکل جائیں, کان میں بھی نہ پڑے آپ کی کوئی بات. یعنی قرآن نے واضح حکم دیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, تجسس نہ کرو, ایک دوسرے کے عیبوں کی تلاش نہ کرو, ان کی پوشیدہ باتوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو. اور یہاں آپ کوریت کر, آپ سے مراد یہ کہ جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں کوریت کر پوچھتے ہیں اچھا یہ ہوا تھا, اچھا کیا ہوا تھا. اور اس میں یقین جانیے کہ زیادہ تر باتیں وہ جب بیان ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں کون سی اس میں نمک مرچ یہ وہ ساری چیزیں ایڈ کر کے وہ ایک زبردست قسم کی ایک ڈش تیار ہو رہی ہوتی ہے اس وقت, جس میں بہت ہی کم جو ہے وہ جو گفتگو ہوتی ہے. جب غیر پارلیمانی سا جملہ ہے کہ گفتگو ایسی ہوتی ہے جس میں گفت کم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں. جبکہ قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کیونکہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں, اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو. ولا تجسسوا, یعنی تجسس سے کام نہ لو جس کو ہمیں عیب تلاش کرنا کہتے ہیں. پھر آگے چل کر غیبت کے متعلق جو آگے آپ نے آیت سنی سورہ حجرات کی, تو قرآن نے واضح طور پر غیبت سے پہلے تجسس کو منع کیا ہے, کیونکہ یہ پتہ ہی آپ کو گناہ اس وقت چلے گا جب آپ اپنے جذبہ تجسس کو کام میں لے کر آئیں گے. منتخب التواریخ ملا ہاشم خراسانی کی کتاب ہے, اس کے اندر
ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا. ایک صحابی بھاگا بھاگا آیا کہ یا رسول اللہ, میں نے ایک عورت اور مرد کو گناہ کے ارادے سے جو ہے ایک گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا ہے, اور میں وہاں گیا اور وہاں جا کر میں نے باہر سے کنڈی لگا دی, اور وہ گناہگار گھر کے اندر موجود ہیں, فوراً ان کو پکڑا جائے, انہیں سزا دی جائے. اچھا, مسلمان ابتدائی طور پر بڑے جوشیلے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ گناہ ہوں, اور اس طرح سے پیغمبر اسلام نے, یہ واقعہ ہمارے استاد محترم نے بھی ہمیں سنایا, میں نے خود براہ راست منتخب التواریخ میں نہیں دیکھا, اپنے استاد کے الفاظ جو ہے میں نقل کر رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے حاضرین کے اوپر نگاہ ڈالی اور کہا کہ کس کو بھیجوں میں. تو بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ مثلا ہم جائیں, ہم جا کے پکڑ کے لے کر آئیں, ہم سزا دیں, بعض اوقات ہوتا ہے نا. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے علی تم جاؤ. پیغمبر کی نگاہ انتخاب مولا علی پر پڑی. حضرت امیر المومنین علیہ السلام گئے اور تھوڑی دیر بعد ہی تشریف لے آئے, کہا کہ یا رسول اللہ, میں وہاں گیا تو مجھے تو وہاں کوئی گناہگار نہیں ملا. اب وہ جس نے باہر سے کنڈی لگا کر آیا تھا, صحابی کہا کہ یا رسول اللہ, میں خود گیا ہوں, میں نے خود جا کر کنڈی لگائی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ اے علی بتاؤ کہ کیا واقعہ ہوا. کہا کہ مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں گھر کے اندر داخل ہوا, اپنی آنکھوں کو بند کر لیا, دروازہ کھولا ہوا تھا, میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اس کی تھوڑی دیر اور کہا کہ اگر کوئی گناہگار یہاں پر موجود ہیں تو میرے سامنے آ جائیں. تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو تقریباً جو اصحاب موجود تھے, ایسی صورتحال ہو گئی جیسے وہ چیخ پڑے ہو کہ یا رسول اللہ, اس طرح تو ہر گناہگار بھاگ جائے گا. تو لیکن اصحاب یہ سب کر رہے تھے اور پیغمبر خدا شکر کے سجدے میں گر گئے کہ اے علی, جس امید اور توقع پہ میں نے تم کو بھیجا تھا, تم نے میری توقع کو پورا کیا. درود بھیجے محمد اللہ علیہ وسلم. کیوں تجسس کریں؟ وہ انہوں نے تجسس کیا نا. کیوں تجسس کر رہے تھے؟ آپ کون ہیں, کیا ہیں؟ جس طرح ہمارے یہاں سی ویو وغیرہ پر جو پولیس والے, پولیس پارٹی جو ہے وہ کوئی عورت مرد جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں, نکاح نامہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر ہونا کم ہو گیا جب سے شور مچنا شروع ہوا, لیکن ایک زمانے میں کرتے تھے وہی. تو اس ہر آدمی کو آپ تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کنڈیاں لگا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو بہرحال اس طرح سے یہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ کیا کسی کے کمپیوٹر میں یہ دیکھنے کے لیے کہ حرام کام میں تو استعمال نہیں ہو رہا ہے, جستجو کرنا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا جائز نہیں. بعض اوقات والدین سوائے اس کے کہ بعض فتاوی میں یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اگر ہم نے مثلا ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے بہت برے افراد سے اس کے روابط ہو گئے ہیں اور یہ مثلا ایسے گینگ کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے, مثلا کوئی لڑکا کوئی لڑکی کسی کے ایسے چنگل میں گرفتار ہونے جا رہی ہے کہ اس کو خطرہ بہت زیادہ ہے اس کو, تو ایک الگ بات ہے کہ اس کی چیزیں کھول کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن نارملی ویسے ہی جاسوسی کرنا اس کی, یا بیویاں شوہروں کی جاسوسی بعض اوقات کر رہی ہوتی ہیں, ان کے میسیجز کھول کے پڑھ رہی ہیں اور فلاں چیز ہو رہی ہے, کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ہمیں کوئی پتہ چل جائے ہم پہلے سے, نہیں, اس کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ والدین کو اپنی اولاد کی اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے, اور مثلا ہم اس کی ہسٹری کھول کے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انسان غلطی کرتا ہے تو کہیں پکڑے جا سکتا ہے وہ, تو آپ کیوں کسی کے عیبوں کی کھوج میں جاتے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں, پھر اللہ بھی آپ کے عیبوں کی کھوج میں اگر لگ جائے اور اس کے سامنے تو ہر چیز ہی واضح ہے, تو پھر انسان کیا اس کا بنے گا. تو آگے چل کر یہ بھی آئے گا کہ پھر وہ جو کسی کے عیبوں کی تلاش میں جاتا ہے تو اس طرح سے اللہ بھی اس کے جو پوشیدہ جو اس کے عیب ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ کمپیوٹر وغیرہ کے اوپر اس طرح سے تجسس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ گناہ عیب اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ تجسس کریں گے. تو یہ تجسس کے بہت سارے طریقے, یہ اس کی اجازت نہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے خط کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھے گا تو اسے چاہیے کہ جہنم کا انتظار کرے. تو خط کھول کے نہیں پڑھ سکتے, میسج کھول کر نہیں پڑھ سکتے, واٹس ایپ کا میسج کھول کے نہیں پڑھ سکتے, ای میل کھول کے نہیں پڑھ سکتے, یعنی اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں اس میں انسان کو پوری احتیاط کرنی ہے. تجسس میں آتا ہے, بلکہ کئی گناہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, جس میں ایک گناہ, ایک تو ولا تجسسو, ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک الگ حکم ہے, تجسس نہ کرو. پھر غیبت کرنا, یہ دوسرا گناہ اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے. تو تجسس سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومنین کی لغزشوں کی تلاش میں نہ رہو. جو شخص مومنین کی لغزشوں کی ٹوہ میں لگاتا ہے خدا اس کی لغزشوں کی ٹوہ لگاتا ہے, یعنی خدا ٹوہ لگائے گا. اور جب خدا کسی کی ٹوہ لگاتا ہے تو اسے رسوا کر دیتا ہے, بھلے اس کا گناہ اس کے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اللہ آپ کے ان عیبوں کو نکال کے لوگوں کے سامنے آشکار کر دے گا اگر آپ نے کسی کے اس طرح کی ٹوہ لگائی. تو یہ بڑی اہمیت کے حامل چیز ہے. غیبت کا مرحلہ تو ابھی بعد میں آئے گا, ابھی میں نے غیبت کی چیز شروع ہی نہیں کی. اب یقین کیجئے کہ ابھی میں آپ کے سامنے, اب ہم ہیڈنگز کا تذکرہ کچھ دیر میں کریں گے کہ یہ کن ہمارے خطوط کے اوپر یہ اگلے 2-3 درس اس انداز سے چلیں گے, تو اس میں تاکہ آپ کے سامنے رہے کہ کس ترتیب کے ساتھ ہمیں اس گناہ کے متعلق سننا ہے. اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, ان کی لغزشوں کی تلاش نہ کرو, اور کسی کے بھیدوں کا پردہ چاک نہ کرو. یہاں رشتہ داروں کے اندر ذرا سی باتیں ہوتی ہیں, کس قدر لوگوں کے اندر وہ وائرل کی جا رہی ہوتی ہیں, سب لوگ بیٹھ کے ان کا جس انداز سے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت حرام, بہت شدت والا جو ہے وہ گناہ جو ہے بن جاتا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ان کا واقعہ ملتا ہے. تمام علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں وہ حکومت آئی تھی تو یہ گلی محلوں کے اندر نکلتے تھے حضرت عمر, اور روایتوں میں سب ان میں موجود ہے یہ چیز, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ہم اس لحاظ سے اس کو ذکر کر رہے ہیں کسی تعصب میں خدا نہ خواستہ, بلکہ ایک تاریخی واقعے کے طور پر کہ خود علماء اہل سنت بھی اس کو ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے کسی شخص کے گانے کی آواز آ رہی ہے, تو وہ دیوار پھلانگ کے اندر چلے گئے اور اس شخص کو جا کر پکڑ لیا کہ تم گانا گا رہے تھے اندر. اس نے کہا کہ خلیفہ میں نے تو ایک ہی گناہ کیا تھا, آپ نے تو 3 گناہ کیے ہیں اور قرآن کی صریح خلاف ورزی کی ہے. پھر اس نے 3 آیتیں بتائیں کہ قرآن میں سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ ولا تجسسوا, آپ نے تجسس کیا. آپ کیوں تجسس آپ نے کیا؟ آپ کو تجسس نہ کرتے, وہاں سے گزر جاتے, آپ نے تجسس کیا, یہ خود قرآنی حکم کی خلاف ورزی ہے. دوسری چیز ہے, قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, لوگوں کے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو. آپ دیوار پھلانگ کے اندر ہیں, آپ نے دوسری خلاف ورزی کی ہے. اور تیسری چیز قرآن نے یہ بھی بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, جب تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو, اور سلام کر کے پھر اہل خانہ کو پہلے سلام کرو پھر داخل ہو. آپ نے تو کوئی بھی 3 احکام کی خلاف ورزی کی, میں نے تو صرف ایک ہی حکم کی خلاف ورزی کی تھی کہ میں گانا گا رہا تھا. تو انہوں نے پھر بہرحال اس سے معافی وغیرہ مانگی. تو یہ تجسس کرنا ہی ہے, یہ اسلام نے اس کا تقاضا نہیں کیا ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگیں اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے تئیں. بہت سارے لوگ یہی ہوتا ہے نا کہ کھوج کے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں, کسی کی تقریر کا فلاں اتنا چھوٹا سا ایک پارٹ نکالا, اسے آپ نے اپنے مطابق یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, کسی ذاکر کا, عالم کا, اس طرح سے. تو یہ بہت زیادہ یہ معاشرے کے اندر خلفشار اور ایک گناہ کا ایک باعث ایک چیز بنتی ہے. اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر جھانکنا, کی ہول میں سے جھانکنا, چھت پہ جا کر, پہلے زمانے میں ذرا زیادہ ہوتا تھا کہ چھت پہ جا کر اور وہ برابر کے اندر جو جھانکا جا رہا ہوتا ہے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور تو یہ کر نہیں سکتے ہیں آپ کہ کسی کے گھر میں اس انداز سے جو ہے وہ جھانکیں. تو بہرحال یہ تجسس کرنا اس کے اندر حرام پہلو کے اندر آ جاتا ہے. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی عابد و زاہد شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا. یعنی مفہوم اب میں روایت کا پیش کر رہا ہوں, کوئی گناہ نہیں کیا تھا, بڑی زندگی اس نے پاکیزہ گزاری. اور پھر اس کے بعد جب وہ اس کا انتقال ہو گیا, وہ قبر کے اندر اپنی لیٹ کر اور انتظار کرنے لگا اپنی نیکیوں کے صلے کا. دیکھا ایک طرف سے اس کے نماز چلی آ رہی ہے, قبر روشن ہوتی جا رہی ہے, ایک طرف سے روزہ چلا آ رہا ہے, قبر روشن ہو رہی ہے, ایک طرف سے صلہ رحمی چلی آ رہی ہے, قبر اور روشن ہو رہی ہے, اور اسی طریقے سے اس کی اور نیکیاں, یہاں تک کہ قبر بالکل روشن ہو گئی. پھر اچانک سے اس نے دیکھا کہ ایک حبشی, سیاہ رنگ کا خوفناک شکل کا حبشی ہاتھ میں کلہاڑا لے کر آیا, اور اس نے آ کر اس کی نیکیوں کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے. نماز کو اس نے وار کر کے ہٹا دیا, روزے کو, صلہ رحمی کو, دیگر نیکیوں کو, اور آخر میں وہ اس کی گردن کے اوپر, سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا کہ اب میں ہوں, تو ہے, اور قیامت تک کا زمانہ ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے تجھ کو عذاب دوں. اس نے کہا لیکن میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہیں. کہا کہ یاد کر جب انتقال سے پہلے تیرا ایک دوست تجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا,
تو تم دونوں نے مل کر اپنے کسی تیسرے دوست کے متعلق یہ بات کہی تھی جو غیبت کے زمرے میں آتی ہے. اس غیبت کی وجہ سے آج مجھ کو اتنا اختیار مل گیا کہ میں قیامت تک تجھ پر عذاب کرتا رہوں. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ واقعتاً یہ جو چیز ہے, جب یہ قبر واقعتاً یہ سب سے بالکل آخری سین ہے. اکثر میں اس کو بڑا غور سے دیکھتا ہوں, یہ سب سے ایک لاسٹ سین ہوگا جو ہم لاسٹ سین آپ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ دیکھتی ہیں نا, یہ سب سے لاسٹ سین ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد قبر اوپر سے بند ہو جائے گی. یہ سب سے آخری سین, اسماء افہم, اس کے بعد تلقین پڑی جا رہی ہوگی اور اس ساری دنیا کی وہ چیزیں, اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور فلاں کی غیبت, فلاں کا بہتان, اور یہ جواب اور وہ جواب, اور یہ ساس بہو اور فلاں کے قصے, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اس آخری سین کو واقعتاً انسان دماغ میں رکھے تاکہ دنیا کی تمام فضول باتوں سے وہ اپنے آپ کو نجات حاصل کر لے کہ اس بالآخر یہ نتیجہ آخر میں اینڈ میں آنے والا ہے. تو بہرحال یعنی اتنا اختیار اس کو حاصل ہو گیا, اب عذابوں کا ایک سلسلہ اس کے اوپر شروع ہو گیا صرف ایک غیبت کے گناہ کی وجہ سے, اتنا شدت کے ساتھ یہ گناہ ہے. تو یہ جس روایت کا مفہوم یہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ذکر فرمایا. اور دیکھیے بہت ہی کہا جاتا ہے روایتوں میں, جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہے. اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل, وہ آپ سنتی ہیں نا کہ جو گریٹ پیپل لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں, ایوریج لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں اپنی ذات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لو کوالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو بالکل چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی ایسا ہو تو آپ واقعی دماغ میں انتہائی کمزور ترین شخص کی کوشش ہوتی ہے جو کچھ نہیں کر سکتا, وہ ان باتوں کے اندر لگا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی آپ دیکھ لیں جو لوگوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے دنیا میں کیے نا, جیسے ابھی آپ نے امام خمینی کا تذکرہ سنا, وائف کہتی ہے ان کی 60 سال تک میں نے اس شخص کے منہ سے کوئی آج تک کسی غیبت ہی نہیں سنی. جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور واقعتاً ان کے آپ دیکھ لیں جنہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ جو فسق و فجور کی محفلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹھے کہیں غیبتیں کر رہے ہوں, وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں, اور کوئی بڑا کام تو وہ ان تمام چھوٹی چیزوں کے اندر نہیں پڑتے. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی ذات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یا بڑے لوگ ہیں وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں, متوسط ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ دوسروں کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں جو چھوٹے افراد ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ چھوٹے سے ترقی کرے اور بڑے آدمی بنے, آئیڈیاز کو ڈسکس کرے, کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہوں جو کارآمد ہوں. اور اس کو غیبت کے متعلق مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی نشانی ہے, منافق کی نشانی. سالوں پہلے مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے, اس سے پہلے کبھی ایسی چیز ایکسپیرینس نہیں کی تھی, ایک صاحب میرے پاس آئے اور وہ کسی شخص کی اتنی زیادہ انہوں نے برائی بیان کی, اور میرے لیے وہ برائی سننا جائز تھا. یعنی وہ میں جب جائز غیبتوں کی اقسام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس وقت یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کبھی سننا جائز بھی ہوتا ہے, بہت سے موارد, ان میں سے ایک موقع تھا وہ. تو بہرحال میں سنتا رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اتفاق دیکھیے کہ وہ جس فرد کی 15-20 منٹ سے مذمت میرے سامنے بیان کر رہے تھے وہی شخص آ گیا وہاں پر. اب انہوں نے جو پینترا بدلا ہے اور اس کے منہ پر جو اس کی تعریفیں کرنی شروع کی, میں حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے اب اس سے پہلے کس قدر مذمت کر رہا تھا, اور اب فوراً ہی. تو یہ نفاق کی علامت ہوتی, منافق کی نشانی روایت میں بتائی گئی. سامنے کچھ پیچھے کچھ, ابھی تو تم برائی کر رہے تھے, وہی سامنے آ جائے تو آپ ایک دم سے میٹھے بن جاتے ہیں. نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کسی کی برائی کر رہی ہوں, اتفاق سے وہی آدمی آئے تو آپ بڑے اور آپ آ گئی اور بڑے گلے مل رہی ہیں ان کے ساتھ, اور بڑے. تو یہی نفاق ہے, یہ نفاق ہے. اور یہ غیبت کو پست اور کمینوں کی باہر کہا گیا ہے. یعنی بڑے بیٹھ کے سارے خوش ہوتے ہیں جب یہ کسی کی بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ ان سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں. اچھا, اب ایک چیز اور بھی ہے کہ کیا آشکار عیب کا بیان غیبت ہے؟ ابھی آپ جب غیبت کی تعریف سنیں گی تو اس کے اندر یہ چیز آئے گی کہ کسی کا چھپا ہوا عیب بیان کرنا. تو اگر کوئی آشکار عیب ہے اس کا تو وہ غیبت کے دائرے میں تو نہیں آتا ہے, لیکن وہ اس کی توہین اور تذلیل اگر شمار ہو رہا ہے تو دوسرا بڑا گناہ ہو جاتا ہے.
یعنی بعض اوقات ایک تعریف سے نکل کے وہ دوسرے گناہ کے کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے. جیسے پولیس والے نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے تھانے کی حدود میں آتا ہے, یہ دوسرے تھانہ اب لگ گیا, یہاں ہم نہیں اس میں آپ کوئی کاروائی ڈال سکتے. تو یہاں پر بھی یہ کہ ٹھیک ہے غیبت کا گناہ نہیں, کیونکہ یہ تو آشکار ہے سب کے سامنے, لیکن اس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کی توہین اور تذلیل ہونے لگتی ہے اس بندے مومن کی, تو پھر یہ دوسرے گناہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے, اگرچہ یہ آشکار عیب کا بیان کرنا, یعنی جو سب کو پتا ہے کہ مثلا یہ شخص گانے گاتا ہے, گلوکار ہے, یہ عورت بے حجاب ہے, لیکن توہین و تذلیل کے اگر اس میں چلا جائے, اس کی بے احترامی ہونے لگے, تو پھر یہ اس کے اندر شمار ہو جاتا ہے کہ یہ دوسرے عیب کی کیٹیگری میں چلا گیا. یعنی اگر ہم اس آشکار عیب کی مزید وضاحتیں دینے لگیں, اور یہ آیت اللہ سستانی نے بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عیب جو ہے وہ مخفی تھا, ڈسکشن اور وضاحت سے اور ظاہر ہو گیا. ایک تو یہ بھی پچھلی چیز تھی کہ آشکار عیب کی ہم نے بہت سی اتنی وضاحتیں کی کہ وہ اور چیزیں بھی نکل کے اس کے اندر سے آ گئیں. بہت سی ہوتا ہے نا کہ صرف ایک جگہ پہ تو نہیں رہے گا, اس کے بعد پتہ چلا اور گناہ بھی اس کے اندر آ گئے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عیب مخفی تھا, چھپا ہوا تھا, لیکن ہم نے اس قدر ڈسکس کیا اور واضح کیا اس چیز کو کہ وہ پورا ہی واضح ہو گیا, تو یہ پھر گناہ کے اندر چلا جاتا ہے. اچھا بعض اوقات دیکھیے ہوتا ہے کہ دنیاوی امور میں بھی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم کوئی اس کا عیب بیان کر رہے ہیں کہ جناب یہ مثلا گانے سنتی تھی, بے پردہ ہے, اور یہ فلاں گناہ کے اندر جو ہے ملوث تھی. دنیاوی امور میں غیبت, مثلا دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عیب نہیں ہے لیکن انسان ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. مثلا خواتین ہیں, ان کی اصل عمر کوئی عیب ہے؟ اگر کسی نے بالکل اوریجنل اصل عمر آپ کی بتا دی, نہیں میں جانتی ہوں یہ تو فلاں سن کی پیدائش ہے, فلاں زمانے ہماری وہ فلاں بچی بھی پیدا ہوئی تھی, دونوں ایک سال پیدا ہوئی, اب وہ نہیں بتانی چاہ رہی اپنی عمر. ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ جو ہیں ڈاکٹر کے طور پر جو پرسکرپشن ہمیں بھجواتے ہیں لیب رپورٹس, تو اس میں اوپر والا جہاں پہ ایج ویج لکھی ہوتی ہے وہ کاٹ کے صرف نیچے والی جو چیز ہے وہ بھجواتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے علم میں بھی ہماری صحیح عمر نہیں ہے. خیر وہ بہرحال, تو یہاں اس کے مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کو پسند نہیں, اگرچہ یہ عیب نہیں ہے لیکن یہ بس پسند نہیں کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جناب وہ نہیں پسند کر رہے کہ وائٹ کالر معاشرے کے اندر ہیں, وہ نہیں پسند کر رہے کہ ہماری سیلری لوگوں کو پتہ چلے. مثلا کسی کی سیلری بہت کم ہے اور وہ معاشرے میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا ہے, اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ 30,000 روپے کماتا ہے, 35,000, یہ کیا آج کل, یعنی اس کی نگاہ لوگوں کی نگاہ میں ذرا ڈاؤن ہو جائے گا. وہ نہیں پسند کر رہا کہ میری, جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ مردوں سے ان کی سیلری پوچھنی نہیں چاہیے, عورتوں سے ان کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے, تو یہ دونوں ذرا سینسیٹیو معاملات ہو جاتے ہیں. یا مثلا ان کی نجی زندگی کو کوئی ڈسکس کرنا, دنیاوی بہت سی چیزیں ہیں کہ ہاں ان کی جو فلاں طلاق ہو گئی تھی, یا ان کی فلاں جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. بہت سی چیزیں بالکل نجی ہوتی ہیں, آدمی ہر شخص کی بالکل پرسنل ہیں, کیوں آپ جو ہے دوسرے کی چیز یہ والی ڈسکس کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ نہیں پسند کرتے ہیں اس کو. تو دیکھیے بہت سی چیزیں اگرچہ عیب نہیں ہیں لیکن لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے, جیسے ابھی آپ نے سنا عمر کے متعلق اور تنخواہ کے متعلق, یا اور بھی چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا کسی کی سیلری زیادہ ہے لیکن وہ سیلری چھپانا چاہتا ہے, پتہ چلا کہ زیادہ سیلری ظاہر ہو گئی تو پتہ چلا بیگم اس کے اوپر قبضہ کر لے گی. یا بہت سے لوگوں کی انکریمنٹ حساب تھے, وہ کہتے تھے کہ میں جس ادارے میں ہوں میرے عہدے بڑھتے ہیں, انکریمنٹ ہوتے ہیں, لیکن میں اس کی اطلاع نہیں ہونے دیتا اپنے گھر کے اندر, ورنہ وہ جتنی اضافی رقم ہے وہ ساری مثلا اماں ہتھیار لیں گی یا بیگم ہتھیار لے گی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں ہوتی ہیں, اگرچہ گناہ نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں بھی لوگوں کی آشکار نہ کریں. چاہے آپ کہیں گے بھائی اس میں گناہ کی بات کون سی, عیب کی بات کون سی, غیبت کا بھائی, لیکن پھر بھی یہ لوگوں کے راز کو ظاہر کرنا یہ صحیح نہیں. اچھا دیکھیے غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بالکل. غیبت کا کرنا بھی حرام ہے, غیبت کا سننا بھی حرام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے ہم تو غیبت نہیں کرتے لیکن بیٹھے سن رہے ہیں. جب بھی میں نے آپ سے کہا المستمع شریک المقتاب, غیبت کا سننے والا ایسے ہی ہے جیسے غیبت کا کرنے والا, یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. آپ کہیں گے بھائی کرنے والا زیادہ بڑا ہے, کہا نہیں, شریک ہے بالکل, دونوں بالکل پارٹنر ہیں اس گناہ میں.
تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، سماع الغیبہ، یعنی ایک ہوتا ہے غیبت کا سننا اور ایک ہوتا ہے استماع. استماع کہتے ہیں عربی میں توجہ، قصد و ارادے کے ساتھ سننا. ایک تو ہے کہ مثلا جیسے میں بیٹھا ہوں لیکن مجھے مثلا پنکھے چلنے کی آواز کان میں آ رہی ہے، لیکن میں نے توجہ کے ساتھ نہیں سن رہا. کہیں سے کوئی چیز باہر گرنے کی آواز آتی ہے، میرے کان میں خود بخود آواز آتی ہے اس کی، اس کو کہتے ہیں سماع. اور ایک ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کر سننا. تو یہ ہے سماع الغیبت لیس بحرام، استماع الغیبت حرام. یعنی غیبت کا فقط سننا حرام نہیں ہے. مثلا ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور کوئی پیچھے بیٹھے ہوئے افراد آپس میں کسی غیبت کر رہے ہیں، خود بخود ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہ رہے. جیسے کہا جاتا ہے نا گانے کے متعلق بھی یہ کہ سماع الغناء لیس بحرام استماع الغناء حرام. مثلا ہم منی بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اس نے گانے لگا دیے ہیں، اس میں یہاں پر ہوتا ہے اکثر منی بسز وغیرہ کے اندر، اب وہ خود بخود ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے، ہم بہرے نہیں ہیں، ظاہر ہے کان میں آواز جا رہی ہے جو بھی ہے، تو وہ حرام نہیں ہے. جب ہم توجہ سے کان لگا کے اس گانے کو سنیں گے تب یہ گناہ شروع ہوگا. اسی طریقے سے فقط کسی آپ کے کان میں کسی کی غیبت پڑ رہی ہے جو آپ سننا نہیں چاہ رہی، کوئی توجہ نہیں ہے آپ کی، خود بخود پڑ رہی ہے، وہ حرام نہیں ہے. توجہ جب آپ دینا شروع کریں گی اس وقت یہ حرام کے اندر تبدیل ہوگی. علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا کہ فلاں شخص آپ کو گمراہ اور بدعتی کہتا ہے. آپ نے فرمایا افسوس ہے کہ تم نے اس کی ہمنشینی اور دوستی کا خیال نہیں کیا اور اس کی برائی مجھے بیان کر دی. دیکھو یہ غیبت ہے، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. یعنی امام نے چاہے وہ اپنے متعلق ہی بات، ایک غلط بات، ایک بہت گناہ کی بات جو ہے وہ بیان کر رہا تھا، تب بھی امام نے اس کو سننا ہی گوارا نہیں کیا. اب یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ نے وہ نا آپ کے متعلق کہہ رہا تھا، وہ آپ قریتی ہیں، ارے اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا، اور بتاؤ، یعنی کہ اس نے کیا کہا. یہ کیا ہے کہ آپ نے مزید اس کو شوق سے سننا چاہ رہی ہوتی ہیں، جبکہ امام نے وہیں اس کا سلسلہ روک دیا، اور کہا کہ تم نے اس کی دوستی اور ہم نشینی کا خیال نہیں کیا اور اس کا یہ عیب بیان کر دیا مجھ تک. یعنی امام نے اس کو سننا پسند نہیں کیا. تبھی آپ غیبت کو سننا بھی بالکل طریقے اس میں بتائیں گے کہ آگے چل کر جب ہماری گفتگو ہوگی کہ اس کو کیسے سے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے تحریری غیبت، زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، تحریر میں لکھ کے کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر لکھ کے کر رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں، خط میں لکھ کر کسی کو بھیج رہے ہیں. تو خواہ تحریری غیبت ہی کیوں نہ ہو، تحریر میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، نہ منہ سے اجازت ہے نہ تحریر سے اجازت ہے. جدید سائنسی آلات کے ذریعے غیبت، آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے استفتاءات کے اندر بہت ساری ایک لسٹ بھی لکھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے، چاہے سی ڈی کے اوپر، چاہے واٹس ایپ کے اوپر، چاہے یعنی جتنے بھی یہ جو سائنسی گیجٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو بھی طریقہ کار اس کا ہو، اس کے ذریعے بھی غیبت نہیں کی جا سکتی. یا ادھر کا ادھر ٹرانسفر کرنا، ادھر کا ادھر ٹرانسفر کرنا، آپ کے پاس آئی آپ نے وہ میسج، حتیٰ کہ میسج سے ٹرانسفر کیا، آپ نے کہا میں نے غیبت تو نہیں کی، میں نے میسج ادھر سے ادھر بھیجا، وہی آپ نے برائی ادھر سے ادھر کر دی. چاہے سائنسی آلات کے ذریعے غیبت ہو وہ بھی حرام ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں غیبت میں فرق نہیں کہ انسان کا مخفی عیب اس کے بدن میں ہو یا نسب میں ہو، خاندان میں ہو یا اس کے عمل و کردار میں ہو، اس کی باتوں میں ہو یا دینی امور میں ہو یا دنیاوی امور میں. اسی طرح کنایتاً بیان کرنا یا تفریح کے ساتھ بیان کرنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں غیبت شمار ہوگی. نیز فرق نہیں ہے کہ عیب کو گفتار میں بیان کرے یا لکھنے کے ذریعے بیان کرے یا کسی عمل سے اس کے عیب کو سمجھائے، جیسے سر کے اشارے سے، ہاتھ اور آنکھ کی حرکات سے، کیسٹ، سی ڈی، فلم، ویڈیو، میسج، بلوٹوتھ وغیرہ کے ذریعے سے اسے دکھانا. اس بنا پر غیبت صرف ایک زبانی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع. کہ آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل جامع کے اندر بہت تفصیلی اس پہ مسئلہ نمبر 2266 کے اندر بیان کیا. یعنی ایک وسیع نہیں کہ زبان سے ابن غیبت کر دی، نہیں، اس کی بہت ڈائمینشنز ہیں، بہت وسعت ہے اس گناہ کے اندر. اس کے ہر پہلو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو جتنی چیزیں انہوں نے لکھی، پھر آگے چل کر تو ہم ان کی تفصیل بھی بیان کریں گے، تو بہت مختصر سا آپ نے ابھی فتویٰ سنا ان کا. آیت اللہ حسن طباطبائی قمی، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے یہ غیبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سننے پر بھی اس قدر زیادہ کراہیت کا اظہار کرتے تھے کہ کسی میں پھر جرت ہی نہیں ہوتی تھی. یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر موجود ہے.
جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی شخص کسی کی غیبت آ کر بیان کر سکے اور ان کے کان میں وہ غیبت پڑ جائے، کیونکہ غیبت کا سننا بھی بالکل ویسے ہی حرام ہے جس طریقے سے غیبت کا کرنا بالکل ممنوع ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سید عبد الہادی شیرازی، ان کے متعلق بھی یہ بات ملتی، یہ وہی شخصیت ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ کر نماز شروع کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یعنی یہ ایک نسخہ بتاتے تھے کہ اگر نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے تو میں امام حسین پر سلام کرنے کے بعد پھر نماز کو شروع کروں تو میں خشوع و خضوع نمازوں میں پیدا ہو جائے گا۔ آیت اللہ عبد الہادی شیرازی مرجع تقلید تھے، لیکن غیبت کو کہنا کرنا تو کجا، سننے سے شدید نفرت کرتے تھے، کہتے تھے نہیں بالکل اس بات کی اجازت نہیں، کوئی ایک لفظ کسی کے خلاف آ کر مجھ سے نہ کہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں علماء کی۔ اچھا پھر ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے غیبت کرنا، جیسے جس کے اندر نمایاں ترین جو ہے وہ زبان ہے، جیسے زبان سے غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کان سے غیبت کرنا یہ بھی آپ نے سنا کہ غیبت کا کرنے والا بھی سننے والا بھی ایسی ہی جیسے غیبت کا کرنے والا، تو اس کا مطلب کان کے ذریعے بھی غیبت ہو سکتی، یعنی کم سے کم گناہ کے لحاظ سے ایک مذمت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ بھی آپ کچھ منہ سے زبان سے نہیں بول رہے، صرف کان سے سن رہے ہیں، تب بھی آپ شریک جرم غیبت ہیں۔ اچھا بہت سی چیزیں غیبت کی تعریف پہ تو پوری نہیں اترتی، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے جب ہم دل میں کسی کا کینہ رکھتے ہیں نا تو اس کی برائی ہر وقت اپنے دل میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، برائی دل کے اندر اس کی آپ کے دل میں پنپ رہی ہوتی ہے، اس کو دل سے غیبت کرنا کہتی ہے۔ یعنی جو کینہ ہے، اصل میں کینہ خود مومن سے کینہ رکھنا حرام ہے، اگرچہ غیبت کی تعریف میں براہ راست نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ دل سے غیبت وہ اسی کینہ دشمنی جو دل کے اندر ہوتی ہے، جو ہم دوسروں سے اگرچہ بیان نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے دل میں کم سے کم اس کی غیبت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ایک اخلاقی لحاظ سے ایک برائی ہے، اگرچہ غیبت کی تعریف پہ پوری نہیں اترتی۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی خاص گروہ یا پوری قوم کی غیبت ہو جاتی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں ارے یہ سارے ایرانی ہوتے ہی ایسے ہیں، یا پوری پاکستانی قوم کی غیبت ایک ساتھ کر دیا ہے۔ آغا محسن قراتی کہتے تھے کبھی کبھار تو انسان صرف ایک انسان کی غیبت کا گناہ گار ہوتا ہے، کبھی کروڑوں لوگوں کی غیبت کا گناہ گار ہو جاتا ہے، کروڑوں لوگ شامل ہوئے ہیں اس کے اندر، تو یا کسی خاص قوم کی طرف کہ جناب وہ فلاں قوم کے جو لوگ ہیں وہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کے اندر ایک تفصیل ہے کہ اگر غیبت کا بہت یعنی کوئی مشخص نہ اور دائرہ بہت وسیع ہو جائے، وہ جب ہم جائز غیبتوں کی اقسام بیان کریں گے تو اس کے اندر پھر اس کی تفصیل آئے گی، لیکن انسان اس طرح کی بھی نہ کرے کہ پوری پوری قوموں اور ملتوں کی جو ہے ان کی برائی بیان کرے کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے مومن کی تعریف یہی بیان کی گئی ہے کہ مومن ہر اس جگہ پر حدیثوں کے اندر آیا ہے پایا جائے گا جہاں پر اسے پائے جانے کا حکم دیا جائے۔ اب مومن کو ہر نیکی کی جگہ پہ نظر آنا چاہیے، مومن کو ہر صلہ رحمی کی جگہ پہ نظر آنا چاہیے، مومن کو عبادات کی جگہ پہ نظر آنا چاہیے، مومن کو حج و عمرہ و زیارات کی جگہوں پہ نظر آنا چاہیے۔ ہر وہ جگہ جہاں مومن کو پایا جانے کا شریعت نے حکم دیا وہاں مومن پایا جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ مومن کی تعریف ہر اس جگہ سے مومن غائب ہوگا، وَيَفْقُدُكَ، ہر اس جگہ سے مومن غائب ہوگا جہاں نہ ہونے کا اس کو حکم دیا جائے۔ اب مومن غیبت کی جگہوں پہ نظر نہیں آئے گا، مومن تہمت کی جگہوں پہ نظر نہیں آئے گا، مومن مکس گیدرنگ کی جگہوں پہ نظر نہیں آئے گا، مومن ڈھول ڈمکڑے کی جو پارٹیز ہوتی ہیں، مہندیاں اور فسق و فجور جس کے اندر ہوتا ہے وہاں پر مومن نظر نہیں آئے گا۔ یہ مومن کی پہچان قرار دی گئی۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اگر آپ مومن ہیں تو آپ مومن کی ہر اس جگہ سے آپ کو غائب ہونا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ شادی کا گھر ہے، فلاں رشتہ داروں کو بلایا جا رہا ہے، سب لوگ رات میں وہاں پر رکیں گے اور خوب باتیں ہوں گی، پتہ چلا آپ جب گئی تھیں اس وقت تو گناہ نہیں تھے، بعد میں سینکڑوں گناہ غیبتوں کے اور مذاق اڑانے کے اور یہ سب اپنے ساتھ لے کر واپس آئیں۔ آپ کو اس جگہ سے غائب ہو جانا چاہیے، یا آپ بس جائیں اٹینڈنس لگائیں اور آ جائیں، کم سے کم جہاں پر یہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ ورنہ ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ضروری ہے ہمارے لیے، تو پھر ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ کتنے، ابھی تو ہم نے اس کے نقصانات بیان نہیں کیے جو اگلی نشستوں میں آئیں گے۔ اچھا اب دیکھیے اب ہم صرف ہیڈنگز کا تذکرہ کریں گے کہ جو جن پر ہماری آئندہ گفتگو ہوگی۔ اگرچہ غیبت کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ضمنی مسئلے آج بھی آ گئے ہیں، لیکن اصلاً جو اب گفتگو شروع ہوگی وہ ان ہیڈنگز کے تحت شروع ہوگی جو ہم ذکر کریں گے۔ ان میں ایک تو غیبت کی اصل تعریف کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اقسام حرام غیبتوں کی اقسام ذکر کریں گے۔ وہ ایک غیبت کی قسم نہیں ہے،
بہت ساری اقسام ہیں الگ الگ. حرام غیبتوں کی اقسام ساری ذکر ہوں گی اگلی نشست میں. اس کے بعد جائز غیبتوں کی اقسام بھی ذکر ہوں گی. یعنی ایسا نہیں کہ صرف حرام ہی حرام ہو, کبھی غیبتیں جائز بھی ہوتی ہیں, وہ ان کی ساری لسٹ آپ کے سامنے آئے گی. اور پھر اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے, وہ مقامات بھی بتائے جائیں گے. اب آپ یہاں خاموش رہیں اور آپ نے غیبت نہیں کی تو خود آپ گناہگار ہو جائیں گے, اس موقع پر غیبت کرنا واجب ہے, وہ مقامات بیان ہوں گے. اسی طریقے سے غیبت کی مذمت, جب تک انسان اس گناہ کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں لے گا, اس کے نقصانات سے واقف نہیں ہوگا, تب تک بچے گا کیسے اس سے؟ جب ہم بیان کریں گے دیکھیے بھائی اگر آپ نے فلاں چیز نہیں کی تو یہ مرض آپ کے اندر یوں پھیلتا چلا جائے گا, دیکھیے اس کے بعد یہ ہوگا, پھر یہ مثلا مرغن غذا کھائیں گے تو یہ آپ کے خون میں جا کر جمے گی اور خون کی نالیوں کا سائز کم ہوگا, پھر دل کا دورہ پڑے گا, پھر اس کے بعد اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہوگی یا بائی پاس کرنا پڑے گا, اس میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں. پھر آدمی ڈرتا ہے, ارے یہ تو بہت خطرناک چیز ہے چکنائی کھانا, اس کا مطلب ہے یعنی غیبت میں بھی یہی ہے کہ جب تک آپ اس کی پوری مذمت نہیں سن لیں گے اس سے بچ نہیں سکتے. آپ کو نقصان پتہ ہونے چاہیے, پھر مزید نقصانات والے مذمت ہوگی, پھر نقصانات پتہ چلیں گے. دیکھو یہ 1 2 3 4 5 6 یہ برداشت کرنے پڑیں گے آپ کو, دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی یہ نقصانات. پھر اس کے بعد ہمارا ہوگا ترک غیبت کے فائدے کیا ہیں. اگر آپ نے آپ کو اس گناہ سے بچائیں گی تو اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے. یہ خود ایک بہت بڑا ایک سبب بنے گا کہ آپ اس گناہ کو نہ کریں, کہ جب آپ ترک غیبت کے فوائد سے واقفیت حاصل کرتی ہیں. پھر ہم کہ آخر انسان غیبت کرتا ہی کیوں ہے, اس کے اسباب کو ڈسکس کریں گے اور ان کے علاج کیا کیا ہیں ان اسباب کو ہٹانے کے. کیونکہ دیکھیے جیسے بہت سے امراض ہوتے ہیں کہ جناب اس مرض کا سبب یہ ہے, فلاں چیز یہ ہے, یہ اس سے اگر آپ نے بچا لیں تو پھر اس کا مطلب آپ کو میں یہ مرض نہیں ہوگا. تو اس کے اسباب ڈسکس ہوں گے, اور اگر وہ سبب پیدا ہو رہا ہے آپ کے اندر تو اس کا علاج کیا ہے, اس کو سبب کو کیسے ہٹائیں اپنے پاس سے, وہ چیز ہم ڈسکس کریں گے. پھر اگر جو غیبتیں ہم نے پہلے کر دی ہیں اب ان کا کیا کریں, ان کو معاف کیسے کروائیں, اس کا کفارہ کیا ہے, یہ ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد غیبت سے بچنے کے طریقوں کا ذکر کیا جائے گا, یعنی کیا ایسے اقدامات کریں کہ ہمیں غیبت نہ کرنی پڑے اور نہ سننی پڑے. یہاں پر جا کر ہماری گفتگو جو ہے وہ مکمل ہوگی. جو آج میں نے صرف ہیڈنگز آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, اور انشاءاللہ جب پورے درس مکمل ہو جائیں گے, جو بھی میرا خیال ہے شاید اگلے 2 یا 3 درس اور ہوں گے, تو پھر آپ کے سامنے پورا یہ گناہ پوری تفصیل کے ساتھ آ جائے گا. آپ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو اس طور پر محسوس کریں گی, ہاں میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں, میں نے اس کے متعلق ساری معلومات لے لی. تو اس میں آپ دیکھیں گی فقہی احکام بھی ہوں گے, اخلاقیات کے مسئلے بھی ہوں گے, حدیثیں بھی آئیں گی, فتاوے بھی آئیں گے, تاریخ کی باتیں بھی آئیں گی, اور بہت ساری مجربات اس میں علماء کے تذکرے ہوں گے, سیرت علماء آئے گی, سیرت معصومین بھی آئے گی. یعنی ایک درس ایک ہی ہوگا, دیکھا جائے تو یہ ان تمام چیزوں کا شامل کیے ہوئے ہوگا, جس میں سب چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی. اگرچہ غیبت کے سلسلے میں آج بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں, لیکن ان خاص ہیڈنگز کے تحت آپ جب اس گفتگو کو سنیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. تو بس ہم یہاں گفتگو اپنی روکتے ہیں, انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس پہ مزید آگے گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.